آز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. طرب آشنائے خروش ہو تو نوائے محرم گوش ہو سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہو نگاہ آئینہ ساز میں. دم طوف کرم کے شمع نے یہ کہا کہ عصر کہن نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. نہ عشق میں رہیں وہ گرمیاں نہ حسن میں رہیں وہ شوخیاں نہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. السلام علیکم، گڈ مارننگ پاکستان. اقبال ڈے 9 نومبر کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں. میں ہوں آپ کی پیاری سی ہوسٹ اور دوست طیبہ اور میرے ساتھ ہیں وقار خان. امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اپنوں کے ساتھ ہوں گے. اور ہماری طرح جو نیشنل ڈیز جب بھی آتے ہیں تو وقار ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم لوگ ہر ڈیز کو آپس میں ریلیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. چاہے وہ 25 دسمبر ہے، چاہے وہ 14 اگست ہے، چاہے وہ اقبال ڈے ہے، اتنی زیادہ انرجی آ جاتی ہے اور میں تو سپر ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں. پھر پوری پلاننگ کرنی ہے، کون آئے گا، گیسٹ کس نے بیٹھنا ہے، پرفارمنس کیسی ہونی چاہیے، کس اسکول کو پینل میں لینا ہے. تو یہ ساری ایک ہفتہ پہلے سے ہماری تیاریاں شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہم لوگ نے اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ، تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس دن کی اہمیت کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ کتنا مطلب ہماری تاریخ میں کتنے اہمیت کا حامل رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ سارا نالج آپ لوگوں تک ہمیں پہنچانا ہوتا ہے. اور ایز یوزول آج آپ نے دیکھا کہ جو میرا سیٹ ہے وہ ٹوٹل چینج ہے اور آج کا جو پروگرام ہے اس کو جو پریزنٹ کر رہے ہیں روز مونٹیسری اینڈ اسکول سسٹم جو کہ پشاور سے بلانگ کرتے ہیں. جہانگیر عالم صاحب ان کے جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں اور حاجی سردار عالم جو ہیں وہ ان کے آنر ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور مجھے ایک چیز جو ان کی بے حد پسند آئی جب یہ اس طرح کے نیشنل ڈیز ہوتے ہیں، چاہے وہ میں صرف اسپیسیفک اقبال ڈے کی بات نہیں کری، میں اوور آل بات کر رہی ہوں کہ بہت سارے اسکولز کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ کس طرح کی پرابلمس میں ہم لوگ پڑ جائیں، ہم لوگ بچوں کو لے کے جانا ہے پھر لے کے آنا ہے، تو وہ ان ایکٹیویٹیز کو ارینج کرنے میں بڑے سست ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہی کانٹ ہم نہیں کر سکتے. پھر ٹیچرز ہیں تو ان کا بھی بڑا ہوتا ہے کہ اب بچوں کو تیاری بھی ہم لوگ کرائیں، تو کہیں نہ کہیں ہمارے بچے ان ایکٹیویٹیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ پورا جتنا بھی شو آپ لوگ ابھی دیکھیں گے، جو پرفارمنس آپ لوگ دیکھیں گے، جو اسپیچ دیکھیں گے، وہ سب روز مونٹیسری اینڈ اسکول سسٹم کے لیے. اور اس کے لیے میں پہلے سلام پیش کرتی ہوں جہانگیر عالم صاحب کو اور ان کے ٹیچرز کو جنہوں نے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو تیار کیا. وہ پھر پشاور سے اسلام آباد تک ٹریول کرنا، پھر یہاں پہ ساری ارینجمنٹ کرنا، اٹس ریئلی ہارڈ اینڈ ریئلی ڈیفیکلٹ. یہاں پہ تو بیٹھ کے ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا اٹس آل رائٹ بس ایک پروگرام ہو گیا، لیکن ہر چیز کے پیچھے بہت ایفرٹ ہوتی ہے. انہوں نے بھی بڑی محنت کی. اور اگر میں بات کروں اقبال کی تو کون نہیں جانتا، مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا. یہ سب ہیں، چاہے وہ سر سید احمد خان ہے، چاہے وہ علامہ اقبال ہیں، چاہے وہ قائد اعظم ہے، ہمارے بہت سارے ہمارے رہنما جنہوں نے مل کر کام کیا. اور پاکستان کا جو خواب تھا وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے دیکھا. اور جس پاکستان میں ہم سانس لے رہے ہیں، جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، جو پاکستان ہماری پہچان ہے، بیسیکلی اس کا خواب دیکھنے والے ہمارے محسن، ہمارے رہنما ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے. اور آج انہی کی جو برتھ ڈے ہے وہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اینڈ آئی ریئلی تھینکفل ٹو مائی آل مسلم پاپولر، جتنے بھی ہماری جو وہ تھی شخصیات تھی، جتنے ہمارے لوگ تھے، چاہے وہ قائد اعظم تھے، چاہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے، چاہے وہ سر سید احمد خان تھے. آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو آل آف ہم. اور ابھی میں زیادہ بات چیت نہیں کروں گی کیونکہ اگر میں بات کرنا شروع ہوئی تو وہ ہمارا پورا جو فرسٹ ہار ہے وہ اس میں نکل جائے گا. تو وقار آئی وانٹ کہ انٹروڈکشن آپ کرائیں کہ ہمیں آج کس کس نے جوائن کیا ہے اور وہ کون ہے. جی بالکل. تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی طرف. سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے جہانگیر عالم صاحب نے، جو پرنسپل ہیں اینڈ آنر ڈائریکٹر. کیونکہ جو ایک بندہ ہوتا ہے نا جو اسکول کو رن کرا ہے، وہ ٹیچر بھی ہوتا ہے، وہ پرنسپل بھی ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹر بھی ہوتا ہے، وہ آنر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. جہانگیر عالم السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسا کہ طیبہ، وقار خان، پہلے تو آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور ادھر بات کرنے کا موقع دیا.
تو اس کا میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کا. تھینکس ٹو یو کہ آپ لوگ پشاور سے یہاں تک ٹریول کر کے آئے, آپ لوگ نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ان کی جو پرنسپل ہیں گلناز دا روز مونٹیسری کے, السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. جی بالکل خیریت سے. جی تھینک یو سو مچ میم فار یور ٹائم اور یہاں آنے کے لیے. ہر انسان کی کامیابی کے پیچھے وقار ایک راز ہوتا ہے. ہر جو بھی انسان کہیں پہنچتا ہے نا تو اس کے پیرنٹس, اس کا مین رول جو ہوتے ہیں وہ ان کے پیرنٹس کی محنت ہوتی ہے. اور میرے خیال سے تو آج جنگیر صاحب کو جو پریزنٹ کر رہے ہیں وہ ان کے فادر ہیں, کیونکہ ایک باپ ایک ماں کا عکس ہی ایک بچہ جو ہے وہ لے کے آتا ہے. اور اگر آپ کسی بھی مقام پہ ہیں, میں اگر اس مقام پہ ہوں یا جہانگیر اس مقام پہ ہے یا وقار اس مقام پہ ہے, تو پیچھے اس کے فادر کی بھی محنت ہے, اس کے مدر کی بھی محنت ہے. کتنے سال پڑھائی, پھر ان کو بڑا کرنا, پھر ان کی تربیت کرنا, بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو وقار میں چاہتی ہوں ان کا انٹروڈکشن آپ کرائیں. ہمارے تیسرے مہمان ہیں, بہت معزز ہیں ہمارے لیے, جو روز مونٹیسری اسکول سسٹم کے اونر ہیں اور ڈائریکٹر بھی اور اسکول کو پریزنٹ بھی کر رہے. تو حاجی سردار عالم خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو سب سے پہلے ان سے میں اپنی انٹروڈکشن کروں کہ آپ پشتو میں بات کریں. یس څنګه یې سر تاسو ٹھیک ٹھاک ډېر مهرباني تاسو مسرت پروگرام کی شرکت وکړه. آج کا پروگرام دیکھنے کا آپ لوگوں کو مزہ اس لیے آئے گا کیونکہ موسٹلی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں جناب اردو میں, اور ہمارے جو پختون ہیں جن کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم بول کیا رہے ہیں, ہوتے ہیں بہت سارے جن کو جو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے اردو میں. تو آج وقار کا جتنا انٹرویو ہوگا سر کے ساتھ وہ پشتو میں ہوگا, تاکہ جب یہ شو ہمارا پشاور کے لوگوں کو دکھایا جائے تو وہ بھی کہیں کہ واہ کیا بات ہے. تو وقار ابھی یہ ہے کہ میں بیسیکلی یہ چاہتی ہوں سر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے بچوں کی وہ اسپیچز کہ وہ یہاں پہ آ کے جو ہے وہ پریزنٹ کریں, کیونکہ بہت محنت ہے آپ لوگوں کی, ہر چیز کو جس طرح سے آپ لوگوں نے مینیج کیا میں بہت سراہتی ہوں اسے. تو فرسٹلی آئی وانٹ ٹو کال اقصیٰ ظفر فار اسپیچ آن دا ڈے آف 9th November. Dear friends, Assalamu alaikum. I'm Aqsa Zafar. I read in Rose Montessori School System with Khushal Bagh campus. I am student of grade 7. میری غفلتوں کی بھی حد نہیں, تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں. میری غفلتوں کی بھی حد نہیں, تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں. نہ میری خطا کا شمار ہے, نہ تیری عطا کا شمار ہے. In the name of Allah, who is most merciful and most merciful, today I want to tell about my and all your beloved poet Dr. علامہ محمد اقبال. خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا, خودی کو جس نے فلک سے بلند تر دیکھا, وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ. Allama Iqbal, the great poet and scholar of Muslim, were born on 9 November 1877 at Sialkot. His grandfather lived in Kashmir, who was Kashmir Pandit, that he embraced Islam and migrated to Sialkot. His father's name was Sheikh Nur Muhammad. His mother's name was Imam Bibi. She was polite and tremble lady. He got his early education from mosque. Iqbal completed his FA degree from Government Murray College, Sialkot in 1895. He had interest in philosophy and received master's degree from Government College, Lahore. He started his job as a junior professor of philosophy in Government College, Lahore. Allama Iqbal joined the politics in 1930 and joined the Muslim League with the reference of Quaid-e-Azam. Iqbal was the person who gave the idea for separate Muslim nation state. He started law in 1935 and England government gave him a dress of sir. He studied poetry. Iqbal's poetry was gifted by God in him. محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے, محبت مجھے ان نوجوانوں سے ہے, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. Iqbal write poetry to waken the Muslim of the subcontinent from the deep sleep. He wanted Sindh, Punjab, Sindh, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa to a single state from Muslim, so tied to should live to according to the teaching of Islam. The Lahore is a resolution is passed on. Iqbal has passed away on 21st April 1938. He buried beside the Badshai Mosque in Lahore. May his soul rest in peace. Ameen. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. Now I am ending my speech with Allama Iqbal poetry. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی, ہو جس کے نوجوانوں کی خودی صورت فولاد. Thank you. Thank you so much. Very well done.
اگر میں بات کروں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی، جتنی ہم ان کی پوئٹری کو اگر ہم لوگ گو تھرو کرتے ہیں، ان کی نظموں کو، تو وہ موسٹلی چیزیں جو ہے مطلب آلموسٹ انہوں نے بات کی ہوئی ہے وہ انہوں نے خود ہی پہ بات کی ہے اور اپنے شاہینوں پہ بات کی ہے. وہ شاہین جو پاکستان کا کل سرمایہ ہے، وہ نوجوان جو پاکستان کا کل سرمایہ. اور خود ہی سے مجھے ایک جو اشعار ہے وہ یاد آ گیا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو میم آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ ان بچوں کو جو ہے وہ پریپریشن جب ساری آپ لوگ کراتے ہیں، کیونکہ فرسٹلی آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو میم فاطمہ دورانی جو میرے ساتھ پراپر جو ہے وہ کولیبوریشن میں رہی، مجھے بتاتی رہی کہ ایسا ہو رہا ہے، یہ بینرز ہیں، وہ چیزیں ہیں. تو ابھی وہ یہاں پہ نہیں ہے، ورنہ وہ مجھے شاید اس سے زیادہ اچھے طریقے سے بتاتے. بٹ یو آر اے پرنسپل، تو میں آپ سے بھی یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو میکسیمم کتنا ٹائم لگا ان بچوں کو مطلب اس طرح انگیج کرنے میں اور ساری پرفارمنس میں؟ اصل میں ہمارے ہاں جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں نیشنل ڈیز کو منانے کے لیے، اس میں ہم تقریباً 1 ہفتہ اسٹوڈنٹ کو ٹائم دیتے ہیں. اس 1 ہفتے میں ہمارے تمام اساتذہ جو ہیں وہ بچوں کو تیاری کرواتے ہیں اور اس میں نغمے شامل ہیں، اس میں تقاریر شامل ہوتی ہیں. ابھی جیسے اقبال ڈے کے حوالے سے پروگرام کی تیاری اسٹوڈنٹس نے کی ہے، تو اس میں اسپیچز وغیرہ ہم نے بچوں کو تیار کروائی ہیں. کلام اقبال یا نظموں پر پرفارمنس وغیرہ طلبات جو ہیں وہ ہمارے پیش کرتے ہیں. تو ہماری ٹیچرز جو ہیں بہت محنت سے اسٹوڈنٹس. اور بہت خوشی ہوتی ہے ان بچوں کو دیکھ کے، کیونکہ اگر میں ابھی اپنی یوتھ کی بات کروں تو میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی اور اس پروگرام میں وہ اینکر سوال کرتا ہے باہر، تو اسے کہتا ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم آپس میں کیا تھے، تو کہتے ہیں بہن بھائی تھے. مطلب کامن سینس چیک کریں ہمارے نوجوانوں کی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ پاکستان کے فرسٹ گورنر جنرل کون تھے، تو وہ وہاں پہ بھی نواز شریف یا عمران خان یا کسی اس طرح کے بندے کو لے آتے ہیں جس کے بارے میں جو ہے وہ نالج نہیں. اور جب ان بچوں کو میں نے سنا تو اس بچی نے پوری ڈیٹیلز بتائیں، بیسیکلی وہ کون تھے، وہ کہاں پیدا ہوئے، ان کی کیا پوئٹری تھی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جہانگیر، کتنا ٹائم لگا اسکول کو اسٹیبل ہونے میں؟ اسکول تقریباً 2013 سے رن کر رہا ہوں اور الحمدللہ اسٹیبل تو فرسٹ ہی سال میں ہوا تھا، کیونکہ محنت اتنی کی تھی. اسٹاف نے جو میرے ساتھ کوپریشن کیا اور محنت کیا ہے تو اس کا نتیجہ مجھے اسی سال میں ملا ہے. الحمدللہ اب سکسیس ہے اور 4 برانچز ہیں، بہت زبردست اب ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اور بھی ہم محنت کر رہے ہیں کہ اس کو اور اوپر لے کے آئیں انشاءاللہ لذیذ. انشاءاللہ. اور جہاں تک بات ہے آپ کے اسٹاف کی محنت کی، آئی ریئلی اپریشیٹ، کیونکہ جب میرا وزٹ ہوا پشاور اور جب میں آپ کی ٹیچر سے ملی، بیسیکلی شاید ہم لوگ یہاں پہ رہتے نا تو ہمارے کانسیپٹ وہ کے پی کے علاقوں کے اور گاؤں کے کچھ اور ہی بنے ہوئے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، کیسی ایجوکیشن ہے. لیکن جب میں میم فاطمہ سے ملی تو مجھے بالکل فیل ایسا نہیں ہوا کہ میں اسلام آباد کے کسی ایریا سے اٹھ کے پشاور کے کسی اور ایریا میں آ گئی ہوں. مجھے بہت اچھا لگا. اور ایسے ہی جب لوگ آپ کے ٹیم ممبرز ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کامیابی ضرور آپ کے جو ہے وہ قدم چومتی ہے. مگر یو ہیو اینی کوشچن ان پشتو؟ جو ہمارے ساتھ جو ہمارے معزز مہمان ہیں آج کے، حاجی سردار عالم خان، تو ان سے میں جتنی بھی گفتگو کروں گی وہ میں پشتو میں کروں گا. تو سردار سر، تاسو نه صرف یو کوېسچن دی چې پاکستان ریلیټډ، نن چې کوم پاکستان دی او مخکې چې کوم پاکستان و هغې کې فرق څه دی نن سبا؟ د نن پاکستان او د مخکې پاکستان فرق واضح دی. دا خو زموږ علامه اقبال او قائد اعظم چې څنګه جوړ کړی دی که نه، هغه شان خو نه دی که نه، سوچ نه دی چې نن کوم سوچ بالکل، او نه زموږ د هغه سیاستدانانو هغه سوچ دی چې څه په دې ملک کې کېږي، څه دې ملک سره وشو، هغې سوچ خو دا نه و. هغې خو په دې دغه کړی و چې یاره دا به محنت او مشقت مسلمان دپاره جوړ شوی دی که نه، دا به یو داسې اسلامي مملکت وي. او دلته خو نن سبا تاسو ته فرق معلوم نه دی. بالکل دغه خبره. یو بل کوېسچن تاسو نه چې کوم دی، سکول چې تاسو څه ټایم رن کو، څه ټایم تاسو سکول اوپن کو، کم کم مشکلات چې کوم دن تاسو ته مخامخ را، دا کوېسچن تاسو نه هم دی او جهانګیر صاحب تاسو نه هم دی دا کوېسچن؟ جی خیر حاجي صاحب پہلے سوال درکړي. دا د بچو شوق و جهانګیر علم شوق او د چې یاره زه سکول ته دغه کوم او ته چې بالکل دا خبره لکه ماشومانو ته تربیت ورکول، تعلیم ورکول، او دا خو تا سره دغه پکار دی. نو بیا دې ځان سره ښه داسې په ټیچرانو دغه شامل کړه او انشاءالله کار روان دی، مخکې نور دغه روان دی.
بالکل بالکل. اچھا ایک اور کویسچن بھی میں جہانگیر سر سے کرنا چاہوں گا, وہ بھی میں پشتو میں کروں گا کیونکہ پشاور کے یہ لوگ, تو جتنے بھی پشاور کے ہمارے لوگ ہیں تو تاکہ وہ ان کو بھی سمجھ آ جائیں, صرف پختون کو ہم یہاں پہ پریزنٹ کریں گے. جہانگیر صاحب زما تاسو نے دا کویسچن دی چې څه ټایم تاسو سکول اوپن کو ځکه زیات تر تاسو کمپیټیټرز بیک ګراوند باندې کسان داسي چې هغه تاسو مخکې راتلو ته چې کم دنو نه پرېږدي, ان تاسو هغه څه مشکلات تاسو لرال المخامخ؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو ادھر یہ ورسک روڈ جو ہے یہ ہب ہے اسکولوں کا, سارے اسکولز ہیں, ہر ایک دوسرا بلڈنگ جو ہے وہ اسکول بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس ٹائم جب میں نے اپنے بانجے بھتیجوں کو ایک اسکول میں ایڈمٹ اس کو کروایا تو دوسرے سال میں پھر گیا اس کے پاس, ایک چادر لپیٹی ہوئی میں نے, اور اس طرح گیا کہ یار آپ لوگ فیس کے لیے تو بچوں کو گھر بھجوا دیتے ہیں, لیکن میں 2 سال بعد اسی بچوں سے میں پوچھ رہا ہوں کہ یار یہ کیا لکھا ہوا ہے, تو بچے کو مہینے کا نام بھی نہیں آ رہا. اب بچہ پڑھتا ہے 5 کلاس میں, 5th کلاس میں وہ پڑھ رہا ہے, اور ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ میں کس مہینے کی فیس مجھ پہ مطلب شارٹ ہے. اور ہم تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح بزنس مین ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ یار بس آج ٹیوٹر رکھا ہوا ہے بچوں کے لیے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو بچوں سے اتنا وہ نہیں تھا. اس کی امی اس کو پڑھا رہی ہے, آلریڈی وہ ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن جب کارڈ میں نے دیکھا تو کارڈ پہ اب صرف اس کو منتھ نہیں آ رہا کہ یہ کون سا منتھ ہے. تو میں گیا اس کے اسکول میں کہ یار آپ بچے کو فیس کے لیے اسکول بھجواتے ہیں, اس طرح آپ نے کیا ہے کہ کبھی بچے کو سبق نہ آیا ہو اور آپ نے اس کو گھر بھجوایا ہو. تو وہ چپ ہو گیا. میں نے وہ فیس پیڈ کر کے اور میں نکل آیا بچے کو ساتھ لے کے. میں نے کہا تھینک یو سو مچ. اب آپ وہاں سے آپ کے مائنڈ میں آیا کہ مجھے اپنا ادارہ بنانا, یہی مجھے میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ یار اتنا 4,000 اور 4,500 روپے فیس میں پیڈ کر رہا ہوں پر بچے کا, اور رزلٹ 0 ہے. اس سے میرا جو میں خود نیوز سے ریلیٹڈ تھا تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے ساتھ بلڈنگ بھی ہے, میرے ساتھ الحمدللہ فری بھی ہوں, اتنا ٹائم ہے کہ میں کچھ کر لوں گا. تو اس ٹائم میں نے کم فیس میں اور مطلب اچھا ایجوکیشن اس کی سوچ میں تھا کہ میں کم فیس میں اچھا پرووائڈ کروں تعلیم, ٹھیک ہے نا. تو پہلے اپنے خاندان کے جتنے بچے تھے وہ اکٹھے کر لیے. اسکول تھا جس نے آپ کو اسٹیبل کرنے میں مدد دی, مطلب آپ کو ہوا کہ میں ایسا ادارہ بناؤں جہاں پہ جو ایجوکیشن وہاں نہیں پرووائڈ کی جا رہی, جو بچے میرے پاس آتے ہیں انہیں وہ ایجوکیشن جو ہے وہ پرووائڈ, بڑی فیس پہ اس کو نہیں سکھایا جاتا, ٹھیک ہے نا. اب میں نے اس فیس سے بھی اس کے تیسرے درجے تک مطلب 1000 اور 1500 اس چیز سے میں نے سٹارٹ لیا, ابھی تک بھی وہی ہے. میں نے کوئی کہتے ہیں نا کہ اونچی دکان اور پھیکے پکوان, وہی مثال ہے, بالکل بے شک. تو باتیں ہماری چلتی رہیں گی جہانگیر سر. میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ اس سے کروں کیونکہ بریک کا وقت ہمارا جو ہے وہ آ چکا ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنی بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਜ਼ਰੇ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖਲਾ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਭੇਜੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਭੇਜੇ ਫੈਸਲਾ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਛੱਡ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਖਾਣੇ ਚੱਲੀਏ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਕਰੀ ਵੇਚ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵੀ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਨਾ ਐਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਫਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦਾ जुल्म और सितम की ये दास्तां बहुत पुरानी है. हर दौर में हलाकू, टीपू, सिकंदर ने एक तारीख लिखी है. ये जुल्म इंसाफ का सफर कभी ना रुकेगा. आज भी पुलिस अदलिया हुक्मरान होने के बावजूद इंसाफ नहीं.
मकाम बाला तक मजलूम की रसाई क्यों नहीं? रेड न्यूज बनेगा आपकी आवाज, लड़ेगा हक की खातिर और करेंगे पर्दाफाश हर जालिम का। देखते रहे प्रोग्राम जुल्म और सितम, सिर्फ रेड न्यूज पर सिकंदर मुगल के साथ। वेलकम बैक इन रेड न्यूज़ स्टूडियो। हम वापस आ चुके हैं और जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग आज 9 नवंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज हम जो 9 नवंबर का जो केक है वो भी हम रोज़ मॉन्टेसरी एंड स्कूल एंड सिस्टम के साथ जो है वो काटेंगे, उनके प्रिंसिपल और उनके ऑनर्स के साथ, क्योंकि ये पूरा जितना भी शो है वो जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो जहांगीर आलम साहब और उनका स्कूल जो है वो आज के प्रोग्राम को प्रेजेंट कर रहा है। और आज का जो ट्रिब्यूट जो इकबाल डे पे जो हम डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल को हम देंगे वो भी उनका है, और जितनी स्पीचेज़ आपने सुनी वो भी इन्हीं के स्कूल के बच्चों की हैं। और होता ऐसा है कि अगर हम लोग इस्लामाबाद में रह रहे हैं वकार, या अगर मैं यहाँ रह रही हूँ, तो मेरे माइंड में बाकी इलाकों से रिलेटेड एक कुछ और कॉन्सेप्ट होगा। कहते हैं ना कि आप कहीं जाते हैं तो आप उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं। लाइक इफ़ आई एम पंजाबी, तो शायद हो सकता है कि मतलब अगर मैं मतलब पख्तून की तरफ या पख्तून लोगों की तरफ या उनके इलाकों की तरफ मेरा कुछ और हो के मतलब शायद वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते या वो उनको आगे नहीं लेके जाते। लेकिन जब मैंने विज़िट किया वहाँ के एरिया को एक्सप्लोर किया, जब मैं वहाँ गई तो मुझे हुआ कि नहीं, बेशक कुछ ना कुछ कल्चर डिफरेंस ज़रूर आ रहा होता है, लेकिन हर जगह पे अब वो ज़माने गए कि वो एक चीज़ में कोने में बच्चों को डाल दिया, बस ठीक है तुमने नहीं पढ़ना या ये नहीं करना। हर जगह पे एजुकेशन को और इन डेज़ को जो है वो कहते हैं ना फ़रोग़ दिया जा रहा है और उन चीज़ों को जो है प्रॉपर प्री प्लान किया जा रहा है। अच्छा सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि अगर मैं बात करूँ एक पैशन की, या जब पाकिस्तान बना जो हमारी यूथ में एक वो कहते हैं ना एक जोश था, तो आप उस चीज़ को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो पहले उनमें कितना पैशन था और अब की यूथ में क्या आपको वो पैशन वो जोश नज़र आता है? अच्छा देखिए तैयबा, अगर आप देखें तो आजकल वो जोश वो वलवला वो आपको नज़र आ रहा है इस यूथ में। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बच्चों को तैयार करें और उसमें वही जज्बा लेके आए जो पहले था। आजकल के ये दौर जो है, ये ज़माना जो है, इसमें नहीं है। वो लोग वो अब मर चुके हैं दिल में। हमारे यहाँ इस तरह की सेलिब्रेशंस जब की जाती हैं, जब 14 अगस्त आती है, इकबाल डे आता है या 25 दिसंबर आता है, तो बताया जाता है जी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वो सेलिब्रेशन कैसे होती है? मैं अपने नौजवानों की बात कर रही हूँ, इकबाल के शाहीनों की बात कर रही हूँ। मोटरसाइकिल के सलेंसर फाड़ के बड़ा करके वो जो मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं ना, उसको ये अपनी इंजॉयमेंट समझ के और वो इकबाल डेज़ को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जबकि ऐसे मोटरसाइकिलों के सलेंसर फाड़ के पाकिस्तान नहीं बना था। ऐसे जो है इस तरह की कुर्बानियाँ जो हैं उन लोगों ने नहीं दी थी। बहुत मेहनत थी, बहुत कुर्बानियों के बाद ये मुल्क, ये पाकिस्तान हमें मिला। और मैम आपसे मैं थोड़ा सा करना चाहूँगी, क्योंकि हर सूबे का एक डिफरेंट कल्चर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर मैं ओवरऑल बात करूँ, क्योंकि हम सिंधी, बलोची, पठान या पंजाबी इस वक्त नहीं है, वी आर अ पाकिस्तान, वी आर अ वन नेशन। तो अगर मैं उस चीज़ की बात करूँ तो वो जो अपनी सकाफ़त है या जो हमारी पहचान है या जो कल्चर हमें पाकिस्तान ने दिया, आपको वो किस हद तक नज़र आ रहा है? देखिए मजमूई तौर पे जो अगर हम माजी के मुकाबले में अगर अब का मुवाजना करें हम, तो अब जो है हमें कल्चर जो है वो अपना थोड़ा वेस्टर्न जो है वो दिखाई देता है। मगरबी तहजीब जो है वो प्रोमोट हो रही है और हम अपनी सकाफ़त और कल्चर को जो है वो भुलाने जा रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है, क्योंकि कोई भी कौम उस वक्त तक ज़िंदा नहीं रहती जब तक वो अपनी सकाफ़त और अपने कल्चर को साथ नहीं लेके चलेगी। अपना रहन सहन, अपनी ज़ुबान, अपना तरीक़ेकार, अपने रस्म व रिवाज जो हैं, ये हमारी सकाफ़त हैं और हमारा लाजमी हिस्सा है। हमारी पहचान इन्हीं से है। अगरचे हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तानी के साथ साथ हम पश्तो भी हैं, हम सिंधी भी हैं, हम पंजाबी भी हैं, हम सराइकी भी हैं। तो हमें अपनी ये तमाम तहजीबों को ज़िंदा रखने के लिए रखेंगे तो ही हम पाकिस्तानी जो है वो कहलाएंगे। और हमारी पहचान पाकिस्तान से है। और ये जितने भी पाकिस्तान के 4 सूबे अगर हम बात करते हैं तो वो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं और हमारा कल्चर, हमारी सकाफत ही जो है वो पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रही है। तो इलामा इकबाल जो आज हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं 9 नवंबर की, इससे रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिब्यूट है जो हमारे बहुत ही ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स ने जो है वो उसको तैयार किया है, जिसको प्रिपेयर कराया है मैं फातिमा दुरानी ने। मैं बार बार उनका नाम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी तरफ से उनके लिए वो एप्रिसिएशन है जो हर टीचर डिज़र्व नहीं कर पा रही होती, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चों को प्रिपेयर करना, फिर इतनी ज़्यादा चीज़ों को सीक्वेंस देना, इट्स रियली हार्ड एंड रियली डिफ़िकल्ट। तो अभी चलता है एक ज़बरदस्त ट्रिब्यूट की तरफ। जी, ये थी एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस रोज़ मॉन्टेसरी एंड स्कूल सिस्टम की
اور ان کی ایک بچی کو وہاں سے پکڑ کے میں نے اپنے پاس کھڑا کر لیا اور اس سے میں تھوڑی سی چٹ چیٹ کروں گی. واٹس یور نیم؟ تھوڑا سا انمول شاہ. انمول, آپ مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی آپ نے پرفارم کیا اینڈ وی آر سیلیبریٹنگ 9 نومبر. بیسیکلی 9 نومبر کو ہوا کیا تھا, ہم کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں؟ 9 نومبر کو علامہ اقبال ڈے تھا. علامہ اقبال ڈے تھا, ویری گڈ. اور یہ جب اتنی جو آپ لوگوں نے اتنی زبردست پرفارمنس کی, ایک جیسے موومنٹ, ہاتھوں کا ہلانا, پھر ایک جیسی پرفارمنس, ایک جیسی ڈریسنگ, کس ٹیچر نے سب سے زیادہ محنت کی ہے؟ میم سمینا. میم سمینا نے. اور کتنا ٹائم لگا میکسیمم اسے کور کرنے میں؟ تھوڑا سا ٹائم لگا. یعنی کہ ٹیلنٹڈ بچے ہیں آپ لوگ, ٹیلنٹڈ پٹھان ہیں ویسے. کلیپنگ ہونی چاہیے, بہت ہی زبردست پرفارمنس تھی. تھوڑا سا اس طرح. اور پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو وائٹ اور گرین کا اتنا خوبصورت سا پیئر تھا, یہ گھر میں اماں نے لے کے دیے, بابا نے لے کے دیے, یا میم نے ارینج کرا کے دیے؟ مما نے خود بنائے. ماما نے خود بنائی. ڈانٹ نہیں پڑی؟ فلا پرفارمنس میں جائیں گے اب آپ کو کپڑے بھی ارینج کرا کے دیں, نہیں کرا کے دیے؟ واہ, بڑی اچھی اماں ہے. پھر ہماری تو ہوتی تو وہ کہتی اچھا میں تم لوگ کو لے کے دیتی پرفارمنس میں حصہ. اچھا, کچھ پیرنٹس خوش ہوتے ہیں لیکن کچھ پیرنٹس پھر اپنے رونے لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ہم یہ کیسے ارینج کریں, ہم وہ کیسے ارینج کریں, بڑی کمپلینز آتی ہیں. اور یہ اتنا خوبصورت سا گجرا کہاں سے لیا ود میچنگ؟ 14 اگست کے لیے تھی. اچھا 14 اگست کے لیے. لائک ہم لوگ, میں نے جس طرح شروع میں ایک بات کی تھی کہ ہم ہر ڈیز کو آپس میں جو ہے وہ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جو بھی ہیں یہ بیسیکلی ہمارے نیشنل ڈیز اور ہمارے جتنے بھی قومی تہوار ہیں انہوں ایک ہی رنگ میں جو ہے ہم منا رہے ہوتے ہیں. میں نے بھی کل بڑی کوشش کی کہ مجھے کسی ڈیزائنر سے وائٹ ڈریس مل جائے, بٹ افسوس مجھے نہیں ملا. بہت پیاری لگ رہی تھی اور بہت زبردست آپ کی پرفارمنس تھی. تھینک یو. گیو می گو ناؤ. یہ تھی روز مونٹیسری کی ایک ننھی سی, وہ کہتے ہیں نا ننا سا ستارہ, ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ننھی سی پری, انمول, جن سے ابھی ہم نے بات کی. اور اسی طرح کے بچوں سے آپ کی اور بھی ملاقات ہوگی, لیکن ایک اسپیچ ابھی ہمارے پاس ان کی اور ہے. مگر کیوں نہ پہلے بریک پہ ہم چلے جائیں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا ایک پیریڈ ہوتا ہے بریک والا. تو بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آ کے ایک اور زبردستی ہم اسپیچ سنتے ہیں اور اینڈ پہ ان کے ہم میسیجز بھی لیں گے. تب تک ایک وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک ان ریڈ نیوز اسٹوڈیو اینڈ وی آر سیلیبریٹنگ 9 نومبر جو کہ اقبال ڈے ہے, اقبال ڈے کی ڈیٹ آف برتھ. اچھا وقار, ابھی جو ہم لوگ نے پرفارمنس دیکھی اور اس پرفارمنس سے پہلے میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ اگر میں اپنے نوجوان اقبال کے شاہینوں کی بات کروں تو وہ شاہین موٹر سائیکل کے سلنسر پھاڑ کے ان کے جو ڈے کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, چاہے وہ 14 اگست ہے, چاہے وہ 25 دسمبر ہے. تو جہانگیر اور وقار, آپ دونوں سے میرا سوال ہے, میں 1 بائی 1 آتی ہوں. خود کیسے سیلیبریٹ کرتے ہو, کیا یہی کام کیا ہے؟ نہیں, ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا. ہم نے ہمیشہ جب بھی سیلیبریٹ کیا اسکول میں سیلیبریٹ کیا زیادہ تر, کیونکہ پرفارمنسز ہوتے ہیں اسکول کی طرف سے, تو وہاں پہ زیادہ تر مطلب اسکول ٹائم سے اسکول کے ساتھ ہی آپ لوگ نے سیلیبریٹ کیا. کبھی ایسا ہوا کہ دوست یار کے ساتھ مستی موج میں, ہاں آج تو یہ تہوار ہے تو نکالو گاڑیاں, اور وہ جو اکثر کہتے ہیں نا لڑکے گاڑیوں کو بھی بڑا موڈیفائی کرا کے نکل رہے ہوتے ہیں, تو پشاور میں کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اچھا, اس طرح ہے کہ جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اصل میں یہ جو 14 اگست اور علامہ اقبال ڈے وغیرہ, تو یہ جتنی بھی ہے ہم اسکول میں مناتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. اس سے پہلے مجھے یاد نہیں ہے. میں آپ کی جوانی کی بات کر رہی ہوں, آپ کھو جائیں اپنی جوانی میں, آپ اپنا اس ٹائم پیریڈ میں جائیں کہ جب آپ
کہتے ہیں نا کہ ایک وہ نوجوان روح ہوتی ہے نا انسان کے اندر, پنگے لینے کی عادت ہوتی ہے, مستی کی عادت ہوتی ہے. دیکھیے طیبہ پہلے تو اسکول میں تھے, اسکول میں یہ سب سیلیبریٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, جس طرح اب میں اپنے بچوں کے ساتھ کرتا ہوں. اور پھر کالج پہ آ گئے, کالج یونیورسٹی, وہی علامہ اقبال ڈے اور 14 اگست 14 اگست وغیرہ. تو اس میں ہم اسکول اور یونیورسٹی سے جب فری ہوئے تو اپنا اسکول, تو پھر بچوں کے ساتھ. ہاں میں یہ میسیج دوں گا کہ جو میں پڑھاکو بچہ تھا, یہ میں بتا دوں گا آپ کو, میں جو اپنے کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں میں وہ جذبات پیدا کروں, وہ پڑھ کے پاکستان کی خدمت کریں. اصل میں بڑوں نے یہ خواب دیکھے تھے کہ جو مسلمان بچے ہیں وہ آگے جائیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ پڑھ کے کچھ بن کے پاکستان کی خدمت کرے, مسلمانوں کی خدمت کرے, اپنی قوم کی خدمت کرے, چاہے وہ جو بھی ہے آپ کی سندھی, بلوچی, پٹھان, یہ نہیں ہے اس میں. جب یہ پڑھیں گے لکھیں گے تو اس میں یہ شعور آ جائے گا کہ ہم سب ایک ہیں, ٹھیک ہے نا جی. مطلب یہ کہ آپ کا اگر میں ٹائم پیریڈ کنسیڈر کروں, پہلے اسکول, پھر کالج, پھر یونیورسٹی, پھر اوپر سے اپنا اسکول اوپن کر لیا, ڈائریکٹ بزنس کی طرف جو ہے وہ آگے, تو وہ جو عیاشیاں یا موج مستیاں ہوتی ہیں اس کا ٹائم نہیں ملا. جی میں اسٹارٹ میں ایک بات کر رہا تھا کہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے میں آپ کو بتا دوں, بزنس میرا الحمدللہ ہے, اور اسکول میں نے خدمت کے لیے اوپن کیا ہے, میں خدمت کروں, کم فیس میں اچھا کوالٹی ایجوکیشن دو, ٹھیک ہے نا. تو یہ اسکول جو میں نے اوپن کیا, یہ اس سوچ پہ میں نے کیا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو نکال کے پہلے اپنے بچوں کو اپنے اسکول میں ڈالا, ٹھیک ہے, اپنے گھر کے بچوں کو, فیملی کو گاڑیاں ارینج کی, جو دور ہے اس کو ادھر لے کے آؤں. اس طرح اور لوگ دیکھیں گے کہ یار اس کے بچے ادھر ہیں, تاکہ باہر کے لوگوں کو, وہ ہوتا ہے نا کہ باہر کے لوگ آبجیکشن کر رہے ہوتے ہیں, مطلب اپنے ان کے بچے اس اسکول میں جا رہے ہیں یا ہائی لیول پہ پڑھے. پہلے میں نے اپنے بچوں کو ادھر کیا, اس کے بعد اور بچوں کو, مطلب بچے خود پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو پروموشن ہے وہ بچے خود کو دیکھا کہ وہ گھر جاتے ہیں, جو سلام دعا, جو نماز وغیرہ. ہم دیکھیں دین کی طرف بھی ہیں, ہم کوشش کرتے, اگر آپ دیکھیں دین اور دنیا دونوں ہیں, لیکن فوکس دونوں پہ رکھنا چاہیے, کیونکہ ہم جو اصلی زندگی وہ تو موت کے بعد ہے, ان کو یہ بھی ہم سبق دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے آپ کو اس لائن پہ جب آ رہا تھا تو اس ٹائم بریک ہو گیا, ٹھیک ہے نا. اصل میں بزنس نہیں ہے یہ, میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ اتنا یہ کریں کہ اپنے خرچے خود برداشت کریں. الحمدللہ وہ ہو رہے ہیں. اس میں یتیم بچے کچھ جو ہوتے ہیں وہ فری ہوتے ہیں میری طرف سے, اس کے یونیفارم, بکس, فیس وغیرہ. اور جو کمزور ہے تو ان کا فیس ہاف ہو جاتا ہے, جو ماشاءاللہ اچھے ہیں تو ان سے لے بھی لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ کم فیس میں کوالٹی ایجوکیشن یہ میں پرووائڈ کر رہا ہوں. اینڈ سیکنڈ ون از کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے اسٹاف کو, اپنے ادارے کو کس ایریا سے کس ایریا میں لانا, مطلب بہت ڈفرینس ہے, کہاں پشاور, کہاں اسلام آباد, یہاں پہ لا کے آن اسکرین آپ ایک چیز جب بتا رہے ہیں ان کو پروموٹ کرنا ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کیونکہ میں نے کے پی کے کچھ اسکول جن کو میں جانتی ہوں وہ کوئی نامی گرامی اسکولز ہیں, جن کے ساتھ ہمارا ایک وہ ہے, مطلب کوئی ایونٹس ہمارے ہوتے ہیں, ہمارے ایجوکیشنل ایکسپوز ہوتے ہیں, تو وہ 2 سے 3 اسکولز ہوتے ہیں وہ کنسیڈر ہوتے ہیں ہر ایونٹ میں, چاہے وہ میں کہیں پہ بھی ہوں. لیکن آج مجھے ایک نیا نام ملا جو کہ روز مونٹیسری ہے, اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ نام ایسے ہی آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیابی دے, اور انشاءاللہ یہاں پہ بھی آپ کا ایک زبردست سا سسٹم ریلیٹڈ ٹو اسکول جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے, اور آپ اسی طرح کامیابی کی راہ پہ جو ہے وہ گامزن رہیں. مگر ہمارے سردار سے بہت زیادہ خاموش ہیں, تو ڈو یو وانٹ اینی کوشچن؟ سوچ رہا تھا کہ سردار سر سے میں کچھ کوشچن پوچھوں. ظاہری بات ہے وہی پھر ہم پشتوں میں آئیں گے, تو یو کین تاس نوز دا کوشچن کوم کہ زمون کم مخ کے نوجوان نسل ہو اس کم نوجوان نسل لے اگائی کچھ کم دن اکثر منگا دا کڑی چ نن سبا کم سیلیبریشن منگا کیگی یو کچھ کم دن اگائی پٹاخے ڈزے دا بان سیلیبریٹ کیگی. ستاسو چې کوم وخت ستاسو هغه وخت کې چې کوم دی نو څنګه سیلیبریشن به کوئی اقبال ډے ریلیټډ شو پاکستان ډے نیشنل وخت کې چې ډېر ساده ماحول موبایل سیسټم نو دا نن سبا غوړ ماشوم سره لاس کې موبایل دی او دغه موبایل د لاس لکه ډېر کمزوری راغلی نو مخکینی نسل او اوسني نسل کې ډېر فرق نو کوم مخکې موږ وګورو مخکې خو ساده ژوند او اوس هغه ژوند د دې ماشومان لري. بالکل دې وخت کې چې کوم دن لکه مونږ دا یو سوچ وکړو ننني دور باندې دې کې چې کوم دن مونږ هغه وخت هم راوخستی شو کوم دا وخت چې کوم دن دا مونږ سیده کولی شو خو شرط د دې مونږ سره دا راتلی چې کوم نن سبا کوم دور دی دا اپګریډډ دور دی.
اچھا مجھے وقار پتہ ہے کیا آپ جب بات کر رہے تھے نا, مجھے زیادہ پشتو نہیں آتی, بٹ آئی تھنک سو آپ نے سے جو سوال کیا کہ وہ نوجوان نسل کا کیا کہ اب کی اور پہلے کی, اور آپ نے یہ آنسر کیا کہ ہم لوگ بڑے سادہ مناتے تھے لیکن اب وہ چیزیں جو ہے وہ چینج ہو گئی, اٹس مین مجھے پشتو آ گئی ہے. تو میں ان کو آہستہ آہستہ انوائٹ کرنا شروع کر لیتی ہوں اپنے پروگرام میں کہ میں بھی ایک نئی لینگویج جو ہے وہ سیکھ جاؤں. اور میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ پہلے اگر ہم لوگ اپنے دادا ابو کو, اپنی گرینڈ ماں کو یا اپنی نانوں کو سنیں تو وہ جو تہوار ہوتے تھے وہ بڑے سادہ طریقے سے سیلیبریٹ کرتے تھے. اگر بہت سارے لوگ ابھی بھی ہیں کہ وہ مطلب کہیں انویسٹ کر رہے ہیں, کسی NGO کو دے رہے ہیں, وہ گھرانے جو غریب ہیں, وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے, انہیں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ گفٹ دے رہے ہیں. لیکن اگر آج کی یوتھ کی میں بات کروں تو آج کی یوتھ میں وہ چیزیں نہیں ہیں. انہیں موبائل ہے, اگر آپ نے کسی کو وش بھی کرنا ہے تو آج کل وہ آسان طریقہ آیا, موبائل میں گوگل پہ لکھو عید مبارک یا قومی ڈے کا کوئی بھی, اگر آپ لوگ کوئی بھی قومی تہوار لیتے ہو, بیسٹ وشز لے کے سینڈ ٹو آل کر دے. مطلب وہ بہت زیادہ ڈسٹینس آ گیا ہمارے درمیان. ہماری جو بات چیت ہوتی تھی, جو گیدرنگ ہوتی تھی, جہانگیر اگر آپ میری سے بات ہے اتفاق کرو کہ جو جوائنٹ فیملی ہوتی تھی پہلے, جو گیدرنگ ہوتی تھی اکٹھے, اب وہ چیزیں بھی نہیں رہی. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے پاس جائیں, ہم کسی کو وقت دیں. ہمارے جو رشتے ہیں وہ بہت دور ہو گئے ہیں, جو پہلے کے زمانے میں بڑے کلوز ہوتے تھے. شام کو ایک بیٹھک ہوتی تھی, سب اکٹھے بیٹھتے تھے. اب وہ چیزیں نہیں ہیں, موبائل پہ کال کر دی, یہ کر دیا, وہ کر دیا, دیٹس اوور. تو بغیر ہمارے پاس ایک اسپیچ بھی ہے ابھی ریلیٹڈ ٹو 9 نومبر, اور وہ جو اسپیچ ہے وہ ایک اور ہمارا ستارہ ہے, ایک پاکستان کا نوجوان, پاکستان کی یوتھ, عبد المبین. میرا نام عبد المبین ہے. میں RMSS خوشحال باغ کیمپس جماعت پنجاب کا طالب علم ہوں. قوت عشق سے ہر پسند کو بلا کر دے, قوت عشق سے ہر پسند کو بلا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر, فلاسفہ, ایک مفکر پاکستان اور ایک سچے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. انہیں شاعر مشرق کی نام سے بھی جانا جاتا ہے. جناب صدر اور معزز سامعین, علامہ اقبال نے جب ہوش سنبھالا تو ان کو مسلمان قوم پسی ہوئی اور عاجز انکساری کی مورت دکھائی دی. علامہ اقبال کی برداشت سے یہ باہر تھا کہ مسلمان قوم ذلت اور خواری کی زندگی گزاری. انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے جگایا اور انہیں اپنی شاعری کے ذریعے یہ درس دیا کہ وہ مہذبی تہذیب کو اپنائے گی تو تباہی کی طرف جائے گی. علامہ اقبال کی شاعری میں خودی کا وہ جذبہ ہے جس سے وہ تعمیر و شخصیت و کردار کے لیے عنصر خیال کرتے ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. علامہ اقبال وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا اور پھر اس خواب کی تعبیر کے لیے جدوجہد اور کوششیں کی. علامہ اقبال نے اپنے خطبہ آباد میں فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ سندھ, بلوچستان اور پنجاب اور سرحد کو ملا کر ایک ایسی ریاست بنا دی جائے جہاں مسلمان آزادی سے اپنی زندگی بسر کر سکے. ان کی اس خواب کی عملی جامہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہنایا اور آج ہم آزاد ہیں اور آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. ہمت ہے تو فیضا کر فردوس بری اپنا, ہمت ہے تو فیضا کر فردوس بری اپنا, مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا غذا بچہ. اب میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے کری دور تو تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے کری دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر کیا نعرے تکبیر بھی فتنہ. شکریہ. ویری ویل ڈن. اور جب یہ ساری چیزیں آپ سن رہے ہوتے ہیں, بہت سارے جو لوگ ابھی ہمیں آن اسکرین دیکھ بھی رہے ہوں گے, جب آپ اپنے بچوں کو اتنے نالج کے ساتھ, اتنی بولڈنس کے ساتھ, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ بولتے ہوئے جب آپ دیکھتے ہیں, آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. اور وہ بھی اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جن میں اتنا نالج ریلیٹڈ ٹو پاکستان, ریلیٹڈ ٹو اقبال, بہت خوشی ہوتی ہے ان کو سن کے. اور تھینک یو سو مچ جہانگیر سر آپ کا اینڈ فاطمہ دورانی میم کہ آپ لوگوں نے اتنا زیادہ بچوں کو جو ہے وہ مطلب تیاری کرائی, اتنا زیادہ ان میں اسے کیا کہتے ہیں بہت ٹائم دینا پڑتا ہے ہر چیز کو. امید کرتی ہوں کہ جب پرفارمنس ہم لوگوں نے دیکھی اس سے نظر آ رہا ہے کہ کتنا ایک ٹائم لگا ہوگا ان بچوں کے اندر یہ ساری چیزیں ڈیولپ کرنے کا. تو جاتے جاتے میں آپ سب لوگوں کو ایک میسج لینا چاہوں گی. جہانگیر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی مس طیبہ، تو اس طرح ہے میسج، تو میں اس طرح خاص کچھ نہیں ہے میرے پاس کہ میں کوئی آپ کو دوں، لیکن ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پیرنٹس کو چاہیے، میں صرف بچوں کے ریلیٹڈ دے سکتا ہوں کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ آنے والے وقت میں اپنے پیرنٹس کے بھی کام آئے، اپنے ملک کے بھی کام آئے، ٹھیک ہے نا. اور تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے، یہ تو ایک سب سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنے ماضی کو یاد رکھیں گے تو ہم آگے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو میسج یہی ہے کہ ہمارا اساس ہے جو یہ بچے ہیں تو ہم اس پہ توجہ دیں، اس کی تربیت پہ دیں، اس کو دین کی طرف بھی لائیں اور اس کو دنیاوی بھی سمجھائیں. بالکل، کیونکہ یہی بچے ہماری قوم کا کل اثاثہ ہیں، یہی ہمارے نوجوان ہیں کل جنہوں نے بڑھ کر اس ملک پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اور یہی بچے کل پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ کا یہ ایم جو کہ روز مونٹیسری اینڈ اسکول سسٹم آپ لوگ ایک چیز جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت کامیابی دے اور آپ کے یہی اسٹوڈنٹس آگے نکل کے آپ کے اسکول کا نام، آپ کو اور اس ملک کا نام روشن کریں. جی میم، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گی روز ریڈ نیوز چینل کے ریفرنس سے ہمیں موقع ملا کہ ہم اپنے اسکول کو روز مونٹیسری اسکول سسٹم کو ہم یہاں پہ پریزنٹ کر رہے ہیں، کہ جو یہاں پہ آپ نے بڑے بڑے پوسٹرز لگائے ہیں اقبال کے اشعار میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تو یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شاہین کیا ہے، یہ عقاب کیا ہے، یہ عقابی روح جو ہے یہ کیا ہے. اصل میں عقاب جو ہے وہ پرندوں کا سربراہ ہے، پرندوں کا بادشاہ ہے، وہ تمام پرندوں میں سے سب سے زیادہ بلند پرواز رکھتا ہے. اقبال اپنی نئی نسل کو عقاب سے تشبیہ دیتے ہیں، اس کا استعارہ استعمال کرتے ہیں. وہ اپنے مسلمانوں میں، اپنے نوجوانوں میں، اپنی نئی نسل میں وہ جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ بلند ہوں، سب سے زیادہ قوی ہوں، ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہوں. تو ہم روز جو ہمارا روز اسکول سسٹم ہے ہمارا، تو ہم اپنے تمام طالب علموں میں اقبال کی جو وہ خواہش ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے کوشاں ہیں کہ ہم اپنے تمام نئے ستاروں کو اقبال کی جو استعارہ ہے، عقاب کا استعارہ ہے یا شاہین کا استعارہ ہے، ہم اپنے تمام طالب علموں کے اندر عقاب کی روح جو ہے وہ پیدا بیدار کریں. بالکل، بہت ہی اچھا میسج. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے ان پشتو؟ آپ پشتو میں ہمیں جو ہے وہ کوئی میسج دیں. دی معشوقان و دی ٹیچران ته میسج ورکړو چې دی همت وکړي او دی سره پاریو کړي او دا ماشومان د آینده نسل لپاره دغه دی. دا ګلونه دي چې دی سره محنت کوي، ګل ته چې اوبه اچوي به تازه کېږي. نو دا اوس د دې ټیچرانو باندې منحصره ده چې د دې بچیم شته، د دې دغه او ښه تعلیم او تربیت ورته ورکړي، انشاءاللہ مستقبل بہتی. وغیر بیکاز آئی کانٹ انڈرسٹینڈ انہوں نے کیا کہا ہے، مجھے ان کے میسج کی سمجھ نہیں آئے، بٹ آئی وانٹ کہ ان چیزوں کو کولیبوریٹ کر کے آپ ہمیں میسج دیں. جو سردار سر نے کہا، انہوں نے یہی کہا کہ یہی بچے اگر ہم انہیں پہ محنت کریں گے تو یہی بچے کل کے لیے ایک مثال بن جائے گا. بالکل، جس طرح ان لوگوں نے ایک بہت اچھا اگزامپل بھی دیا. اگزامپل ان لوگوں نے یہ دیا ہے کہ ایک پول کو اگر ہم پانی دیتے ہیں تو تب وہ اس میں جو ہے نا رنگ سارے اچھے بالکل تر و تازہ ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں نے بہت ہی اچھے میسج آپ تینوں کے. تھینک یو سو مچ وقار. آج آپ اچانک میں نے آپ کو بٹھا لیا کہ آج آپ کو میرے ساتھ بیٹھ کے پشتو میں انٹرویو کرنا اور آپ نے کیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ میم فاطمہ. تھینک یو سو مچ روز مونٹیسری اسکول سسٹم. تھینک یو سو مچ جہانگیر سر کہ آپ لوگ آئے یہاں پہ، ہمیں ٹائم دیا اور جو چیزیں کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنی ثقافت، اپنی پہچان، ہم ہر چیز کو بھول رہے ہیں، اور آج ان کے اسکول نے اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے مل کر پھر وہ چیز ہمارے اندر بیدار کی. اور ہمیشہ جب بھی اس طرح کے کوئی ایونٹس آتے ہیں نا تو ایک نیا جوش اور ولولہ ہمارے اندر آتا ہے کہ انہوں اب ہم نے نیکسٹ ٹائم یہ کام کرنے ہیں. تو وہ کچھ ٹائم پیریڈ ہم کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، تو وہ پورا سال ایسے گزر جاتا ہے. پھر جب کوئی اگلا تہوار آتا ہے تو پھر ہمارے نئے وعدے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ ایک پاکستانی ہیں، وی آر ناٹ اے سندھی پنجابی بلوچی. جو ہمارے لوگوں نے اپنے مائنڈ میں ایک کانسیپٹ بٹھا دیا کہ اگر پٹھان ہے تو مطلب وہ زیادہ ہائی لیول ہے، پنجابی ہے تو وہ گرے میں ہے، اگر پنجابی ہے تو وہ ہائی لیول ہے، پٹھان ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے. تو اس فرق کو، ان چیزوں کو، بینگ ایجوکیٹڈ پیپلز، ہم نے ان فرق کو ختم کرنا ہے. ہم جیسے بھی ہم ایک مسلمان قوم ہے، ہم فالو کرتے ہیں اپنے نبی کی سیرت. ہم لوگ وہاں تک، اس اسلام تک ہم نہیں پہنچ سکتے. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ فرق سب سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرق کو ختم کیا، اور ہم نے مل کے ان چیزوں کو، ان فضول رسومات کو،
یا وہ چیزیں جو ہماری ہم لوگ اپنی کاسٹ کو لے کے جن چیزوں کو بہت زیادہ ہائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس ہمیں بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، ہمارے سامنے کے لوگوں کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، وہ ہم لوگوں نے مل کے ختم کرنے ہیں. کیونکہ کوئی کاسٹ یا آپ کل جب بھی ہم نے کہیں جانا ہے تو کوئی ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ پٹھان ہو یا پنجابی، سندھی ہو یا بلوچی، سرائکی ہو یا کون ہو. وی آر اے ون نیشن. ہم ایک ملک پاکستان سے ہمارا تعلق ہے اور ہم نے اسی کو پریزنٹ کرنا ہے. انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے پینل کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، جن سے پھر ہماری ہوں گی بہت ساری مزیدار باتیں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اور میری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.